اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 9 سے 11 تک پہلا موضوع آج کا یہ ہے کہ صحیح ایمان اور عمل کرنے والوں کو اللہ تعالی جنت کا راستہ بتائیں گے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام، آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ بے شک رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور ان جملہ چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا فرمائی ہیں، اسی طرح ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقوی رکھتے ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی سے خوش ہیں اور اسی سے مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 9 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ ان کو راہ دکھائے گا، یہدیہم راہ دکھائے گا ان کو، ربہم ان کا رب، بایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، فی جنات النعیم، اس نعمتوں والی جنت کی طرف، دعواہم فیہا، ان کا کہنا، دعواہم ان کا کہنا، فیہا اس میں، سبحانک اللہم، اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اے ہمارے رب تو پاک ہے، سبحان اللہ، و تحیتہم، اور ان کی جو آپس میں دعا ہوگی، تحیہ سلام، تحیہ کہتے ہیں دعا کو، فیہا سلام، اس میں سلام ہوگا، یعنی ایک دوسرے کو سلام علیکم کہیں گے، وآخر دعواہم،
اور ان کا آخری قول یہ ہوگا ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے۔ سامعین اکرام، مضامین چلے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے۔ گزشتہ سبق میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس پر خوش ہیں، تو اور میری نشانیوں سے یہ لوگ غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب ان اعمال کے جو وہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت میں تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم عن آیاتنا غافلون، میری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اصل میں آیت جو کہتے ہیں وہ نشانی کو بھی کہتے ہیں اور حکم کو بھی کہتے ہیں، تو دونوں یہاں مراد ہیں۔ دیکھیں، میں نے تو تذکرہ کیا تھا کہ نشانی، اور آج میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو انسان کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے، وہ احکامات ہیں، آیات، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ اس سورت کا آغاز میں بھی یہی تھی، آیات۔ تو اصل میں وہ جو احکامات ہیں، جو آیات ہیں، تو وہ انسان کی کامیابی کے لیے ہیں۔ اور مختصر طور پہ اگر میں تھوڑا سا آپ کو وہ جو عقیدہ ہے ہمارا وہ دہرا دوں کہ انسان کی کامیابی، دنیا میں انسان کی کامیابی اور نجات ایک خاص طرز حیات کو اپنانے سے ہے، ایک خاص طرز حیات کو اپنانے سے ممکن ہے، یعنی ایک خاص طرز زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ۔ اب وہ خاص طریقہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات چھپا دی ہے، اور وہ طریقہ انسان اپنی سمجھ سے نہیں معلوم کر سکتا۔ وہ طریقہ جو ہے، وہ ہدایت، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ انسان کو وہ مقبول طرز حیات اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک جو مقبول طرز حیات ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ اور جس نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے ماں سوا کسی اور نظام کے مطابق زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا۔ تو یہاں وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ، اگر آپ ایک کامیاب، ایک خاص طرز سے زندگی نہیں گزارتے اور ایک مقبول طرز حیات سے غفلت برتتے ہیں، عن آیاتنا غافلون، جو میری احکامات جو میں نے زندگی گزارنے کے لیے اپنے رسول پہ نازل کیے ہیں، اس سے اگر کوئی بھی غفلت برتتا ہے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سامعین کرام، جو مقبول طرز حیات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس پہ عمل کر کے ہمیں ہمارے نبی نے اس کا طریقہ سکھایا ہے، اور پھر یہ کہہ بھی دیا ہے کہ ترکت فیکم امرین ما ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، او کما قال۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو یہاں عن آیاتن، اگر کوئی ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے غفلت برتے گا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ یہ مختلف الفاظ سے قرآن کریم میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ اچھا، آج کا جو سبق ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جو ایمان ہے اس کی بدولت راہ دکھائے گا جنت کی۔ یہاں ایمان سے کیا مراد ہے؟ سامعین اکرام، ایمان سے مراد تو یعنی وہی ایمان باللہ ہے کہ ہاں، جب انسان شعور سنبھال لے، یہ الفاظ میرے غور سے سنیں، جب انسان شعور سنبھال لے اور
اس کو پھر یعنی وہ سوچے اور سمجھے اور اپنی زندگی کی سمت کا ایک تعین کرنے لگے، تو تلاش کے بعد اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث سے اس کو یہ نتیجہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا مقصود اور مطلوب اور محبوب ہے۔ تو اگر کوئی اللہ پر ایمان لے آیا، یعنی اس نے یقین کر لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میری زندگی کا مقصود و محبوب و مطلوب ہے، اور میں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ ایمان باللہ ہے۔ یہ ایمان آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی بدولت آپ کو جنت کا راستہ دکھائے گا کہ بھئی جاؤ جنت۔ اصل میں جنت جو ہے وہ کوئی یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنے عمل کی بدولت مل جائے، یعنی انحصار۔ دیکھیں یہ نقطہ آ گیا، ویسے میں بیان کر دیتا ہوں۔ بندگی جو ہے وہ حق ہے، رب کی بندگی ہمارا، رب کا ہم پہ حق ہے، ہمارا یعنی ہم پہ لازم ہے کہ رب کی بندگی اختیار کر لیں۔ اب جو جنت وہ دے گا وہ تو اس کے فضل سے، وہ تو اس نے اپنا فضل کیا ہے، اور فضل سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنتی جنت میں داخل ہوں۔ اور دوزخ جو ہے وہ اعمال کی بدولت ہوگی، یعنی کوئی اگر جنت کا راستہ یعنی اللہ کا راستہ نہیں اپنائے گا اور یہ ایمان نہیں رکھے گا تو پھر اس کو سزا ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ لیکن جنت جو ہے یہ ہمارا استحقاق ہرگز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی بدولت ممکن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ انسان کے، یہ جملہ سن لیں، انسان کے جو ایمان ہے اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائیں گے کہ بھئی جاؤ جنت، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو بہرحال اس آیت میں یہ بھی ہے کہ وہ جنت جو ہے وہ نعمتوں والی جنت ہوگی، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی یہ ہمیشہ سرسبز و شاداب، گھنے سائے، قرآن میں اس کی تفصیل ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ مثال ہے سامعین کرام۔ جنت کیسی ہے، کیا کیا نعمتیں ہیں، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے۔ اور اس پہ قرآن کی ایک آیت شاہد ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کوئی نہیں جانتا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی۔ بہرحال جنات النعیم، نعمتوں والی جنت، یعنی نعمتوں والی جنت تو البتہ ہوگی، نعمتیں ہوں گی ساری اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، وہاں آپس میں ملنا جلنا اور جنتیوں کا کہنا سننا کیا ہوگا؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اللہ کی تعریف، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور تمام صفات تیرے لیے ہیں۔ وتحیتہم فیہا سلام، آپس میں ملنا جلنا یا دعا کے الفاظ کیا ہوں گے؟ سلام کے ہوں گے، السلام علیکم۔ یہ یہاں سے یہ بھی اخذ کر لیں سامعین کرام کہ یہ سلام علیکم یہ جنتیوں کا آپس میں دعا کا طریقہ ہے جو ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے۔ اور آخری وآخر دعواہم، آخری قول یہ ہوگا، یعنی چلتے پھرتے گزرتے جو بات چیت ہوگی اس کے آخر میں الحمدللہ رب العالمین کہیں گے، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ سامعین اکرام، یہ ایک ایسا قول ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ سبحان اللہ جو ہے وہ ترازو کو آدھا ترازو میزان کا بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ اس کو پورا بھر دیتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ دو کلمات ہیں، یہ صرف کلمات نہیں ہیں، یہ ایک نظریہ ہے۔ ایک تو سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، دیکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور پھر ہر شریک سے پاک ہے۔ سبحان اللہ
یعنی یہ درس چونکہ مختصر ہوتا ہے تو میں پوری تفصیل نہیں کر سکتا، لیکن سبحانک اللہم یعنی اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ یعنی اللہ کے متعلق آپ کوئی ایسا تصور نہیں کر سکتے کہ جہاں کوئی عیب ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اکثر عام اوقات میں ہم سامعین اکرام یعنی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، چونکہ یہ ایک غیر متقیانہ زندگی ہے، احتیاط نہیں ہے اس میں، تو بہت سی باتیں جو ہیں ہم جانے میں انجانے میں کہہ جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے عیب دار ہوتی ہے، اور عیب ہونا، اس کا عیب ہونا یعنی بالواسطہ اس کا عیب دار ہونا، اس ذات الہی کا عیب دار ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ ہم چلتے پھرتے میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، لیکن نہیں، بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سبحانک اللہم، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ پھر دوسری جو چیز ہے الحمدللہ ہے، جو دوسری صفت ہے وہ الحمدللہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ انسان بسا اوقات، اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ یہاں تو ہر انسان جو ہے فرعون وقت بنا بیٹھا ہے اور وہ اپنے یعنی میں اس نے لگائی بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ یعنی بالواسطہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی تعریف کے قابل ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں، میں یہ میں جو لگائی ہوئی ہے نا، یہ یعنی اچھی صفت نہیں ہے۔ تمام تعریفوں، تمام خوبیوں کی ذات جو ہے وہ ایک ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ لیکن ساری چیزیں، سارے کمالات اس کی طرف سے ہیں۔ اگر انسان کو عقل دی ہے، مثال کے طور پہ مجھے اگر عقل دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جسم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صورت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، غرض تمام نعمتیں، کوئی مال دولت دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کوئی اولاد دی ہے تو اللہ نے دی ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ تو تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی۔ تو یہ ایک تصور بنا لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ آپ الحمدللہ زبان حال سے کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے۔ یہ دوسری آیت جو ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، لفظی ترجمہ سن لیں، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرتا، للناس لوگوں کے لیے، الشر برائی میں جلدی کرتا، استعجالہم بالخیر، جس طرح کی وہ جلدی کرتا ہے یعنی لوگوں کی بھلائی میں، لقضی الیہم اجلہم، یقیناً ان کی میعاد پوری ہو جاتی، لقضیہ پوری ہو جاتی، الیہم ان کی، اجلہم ان کی میعاد، فنظر الذین، پس میں چھوڑ دیتا ہوں، لا یرجون لقاءنا، جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں، طغیانہم ان کی اپنی سرکشی میں، یعمہون بہکتے رہتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہاں یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کا دنیا میں قانون ہے مہلت کا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے یہاں۔ دوسرا یہ کہ ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ دنیا جزائے اعمال کی، پورے جزائے اعمال کی جگہ نہیں ہے، یہ دار العمل ہے، دار الجزا یا سزا، یہ مکمل طور پہ آخرت میں ہوگا، یعنی مرنے کے بعد جزا اور سزا شروع ہو جائے گی۔ دنیا جو ہے وہ دار الجزا نہیں ہے مکمل طور پہ، جزوی طور پہ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ بیان ہو جائے گا۔
اصل میں لوگ یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، سرکشی میں بڑھتے رہتے ہیں، جیسے کہ یہاں فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو میں چھوڑ دیتا ہوں ان لوگوں کو جن کو میری ملاقات کی امید نہیں ہے، ان کو میں سرکشی میں یہ بڑھتے رہتے ہیں، بہکتے رہتے ہیں۔ بہرحال سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس مہلت کی وجہ سے غفلت میں نہیں پڑ جانا چاہیے۔ دیکھیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے 650 سال مہلت دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، فرعونیوں کو 30 سال تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو، یعنی آپ دیکھیں کہ 13 سال تو مکے میں وہ ظلم و ستم ڈھاتے رہے مسلمانوں پہ، اور 8 ہجری میں ان کو جا کے کہیں سزا ملی ہے، ان کو یعنی ان کی اجل جو ہے وہ پوری ہوئی ہے سزا کی، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ تو اب یہ مطالبہ جو ہے ہر قوم نے کیا ہے اور کرتی ہے۔ میں وہ شان نزول کے حساب سے یعنی اتنا تو تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اپنا ہم غور کریں گے کہ کیا ہم جلدی مچاتے ہیں؟ ہاں، ہم جلدی مچاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، دعاؤں میں بھی جلدی کہتے ہیں، اور پھر دعائیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں قبول ہو رہی، بہرحال وہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو، میں تمہیں مہلت دیتا رہتا ہوں، تم اس مہلت سے تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تمہاری بھلائی میں جلدی کرتا ہوں، تمہارے پکڑ میں جلدی نہیں کرتا۔ یعنی انسان اگر گناہ کرتا رہتا ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض انسان کو موت، ہر ایک انسان کو موت کے وقت تک مہلت دی جاتی ہے، لیکن اس مہلت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی چاہتا ہے، استعجالہم بالخیر، ہماری بھلائی چاہتا ہے، اور بھلائی اسی میں ہے کہ آپ مہلت دیں، اور یعنی مہلت واپس نہ لیں۔ انسان کی مہلت جو ہے اس کی سانس تک اس کی مہلت ہے۔ عام طور پہ جو ہے یہ جو مہلت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، تو جب جلدی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں خیر پہنچانے میں جلدی کر رہا ہوں کہ تم آج نہیں کل توبہ کر لو، کل نہیں پرسوں کر لو، میں تمہیں مہلت دیتا رہتا ہوں۔ تو یہ مضمون اس میں ہے کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرتا، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، الشر، برائی کی، یعنی آپ نے ایک گناہ کیا تو اس کو فوراً آپ کو یا مہینے بعد آپ کو سزا مل گئی، ایسا تو نہیں ہوتا۔ عام طور پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استعجالہم بالخیر، ان کی بھلائی کی جلدی کرتا رہتا ہے، یعنی ان کو بھلائیوں کے لیے وقت دیے جاتا ہے۔ لَقُضِیَ إِلَیہم أَجَلُہم، تو ان کا اگر ایسا کرتا کہ اللہ تعالیٰ برائی پہ فوراً پکڑ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ وقت تو پھر پورا ہو جاتا، یعنی انسان جو ہے وہ بہت جلدی مر جاتے یا ختم ہو جاتے، یا اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں۔ دنیا جو ہے وہ دار الجزا، مکمل طور پہ جزوی سزائیں تو ملتی ہیں، لیکن مکمل سزا جو ہے وہ یہاں نہیں ملتی، اس کے لیے ایک اور عالم ہے، مالک یوم الدین۔ لیکن اس مہلت سے پھر جو باغی لوگ ہیں، جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، تو وہ اپنی طغیانی میں بڑھتے رہتے ہیں۔ چاہیے یہ کہ ان کو اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ یعنی ان کو وقت دیتا ہے تو ان کو ہدایت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، لیکن نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیے جاتا ہے۔ تو فَنَذَرُ الَّذِينَ، پس ہم چھوڑ دیتے ہیں، لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں بہکتے رہتے ہیں، بہکتے رہیں۔
سامعین اکرام، یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہاں دوسری مرتبہ آ رہا ہے کہ اللہ کی ملاقات، اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کی امید کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے سامعین اکرام کہ ہمیں یعنی یہ یقین حاصل ہو جائے کہ ہاں اللہ سے ملاقات ہماری ڈن ہے، طے ہے، اور یہ دنیا کا جو وقت ہے یہ اس کی تیاری کے لیے ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ کی ملاقات کی امید ہوگی تو وہ یہاں پھر تیاری کرے گا، جد و جہد کرے گا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، وہاں بھی ملاقات کرتے، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، میرے راستے میں آتے ہوئے تم خوب محنت کرتے ہو، کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو اگر تم ایسا کرو گے تو جان لو، یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں سامعین اکرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ سامعین اکرام، ترجمہ سنا دیجئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ ان کو راہ دکھائے گا، رب ان کا بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت کی طرف، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، کہیں گے وہ اس میں، اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ تو پاک ہے، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور جنتیوں کی آپس میں دعا کا طریقہ سلام ہوگا، وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، اور آخری قول ان کا، ان الحمد للہ رب العالمین، اور یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بھی ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اگر جلدی کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے، الشر، برائی کا، استعجالہم بالخیر، جس طرح کہ وہ
طلب خیر میں جلدی کرتا ہے، بھلائی پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، لقضی الیہم اجلہم، تو ان کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی، فنظر الذین، بس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں بہکتے رہیں، کہ وہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور انگلش ترجمہ سنتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. As for those who believe and do good deeds, their Lord guides them in their faith. Rivers will flow beneath them in the gardens of bliss. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Their call therein is, Glory be to you, our God, and their greeting therein is, Peace, and the last of their call is, Praise be to God, Lord of the worlds. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. If God were to accelerate the ill for the people, as they wish to accelerate the good, their term would have been fulfilled, but we leave those who do not expect our encounter to blunder in their excesses. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔